بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی خدایا پرخلوص محنت و احترام اشرا قبول فرما بانیان ملک صاحبان دے رزق کاروبار مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت عطا فرما بالخصوص بانی اشرا ملک محمد اسلم مالک ندی توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرما اس دا ثواب عظیم انہ دے خاندان دے مرحومین بالاخص والدین مرحومین دے ارواح تک پہنچا خدایا جتنیاں دعاواں میرے ذمہ عالم بذات صدور اللہ تمام دیاں دعاواں مستجاب فرما بالخصوص نمبردار ملک منتظر مہدی ملک عقیل عباس ملک نبیل عباس پوکھر مالک حیاتیاں لے وارث عزا کامل الخلقت بیٹے عطا فرما بارگاہ سیدہ چونکہ سے محتاج نو خالی نہ لٹا خداوندہ پردہ نشین شریف زادیاں دے پردے عزت محفوظ فرما ولی الامر حقیقی وارث کائنات شہنشاہ معظم امام زمن دا جلدی ظہور فرما قبولیت عدی خاطر ایک صلوات بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس بزرگان سادات عظام سنی شیعہ صاحبان مذاہب کائنات چون خوبصورت ترین نظریہ امامت دے بارے مذہب امامیان واللہ عطا کیتا واحد فرقہ شیعہ اثنا عشریہ ہے جیڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساڈا امام اج بھی زندہ ہے باقی کسے مذہب نو ایک کمال حاصل نہیں ہو دعویٰ کرے اور میرے باہر میں دی موجودگی وجوداً موجود رہنا اللہ دی عین عدالت دے مطابق کل سلسلے گفتگو اس کے جگہ دے چھوڑیا ہے کہ اگر ابلیس نظر نہ آ کے دنیا دے کونے کونے تے موجود رہ کے اولاد آدم نو گمراہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ عادل تاں رہے گا ایک ایسا الہی نمید ہوئے جڑا نظر بھی نہ ہوئے اولاد آدم دی ہدایت دا سلسلہ بھی جاری ہو ساری رکھے بہت شکریہ اگر جنہی مجالس بچ چکی ہیں میرا دل میں خاندان صاحب الامر دا تعارف کراؤں گو میری گفتگو چونداد نہیں ہوئے گی لیکن انفارمیشن ضرور ہوئے گی جتنے آئے ہو اس بارگاہ چو خیرات کچھ نہ کچھ معلومات دی لے کے جاؤ کیوں خاندان کیسا ہے جس دے چشم و چراغ دا نام صاحب الامر ہے 227 ہجری پوری توجہ 227 ہجری دو بڑیاں طاقتاں دنیا تے آباد نے ایک عیسائیت ایک اسلام عیسائیت دا مرکز روم میں جڑا موجودہ ترکی اس دا کیپٹل دارالخلافہ قسطنطنیہ ہے جس نو آج استنبول آکھیا گیا یعنی عیسائیت دا مرکز روم
اسلام دا مرکز بغداد 227 ہجری دا چھوٹا جا واقعہ میرے موضوع نال اٹیچ کر رہے ہیں۔ روم اچ کیسر روم نوفل بن میخائیل روم دا بادشاہ ہے۔ بغداد اچ عباسی حکمران ہارون رشید دا بیٹا موتسم باللہ خدا اس تے لعنت کرے۔ اے ہے ملک دی جغرافیائی صورت جناب دے سامنے۔ 227 ہجری روم دا بادشاہ میخائیل تاج شاہی پا کے دربار وچ بیٹھے، سجے پاسے اس دا بیٹا یشوع، کھبے پاسے میخائیل تھرڈ، دو بیٹے کیسر روم شاہی تاج پا کے عمراء سفراء راہب کرسچین لوگ بیٹھے ہیں۔ خواب سنا رہے نے کیسر روم، فرمیدن میرے وزیر میرے حکومت دے ارکان تیاری کرو، میں سفر کرنا ہے۔ بادشاہ کتھے؟ فرمیدن ہیکل سلمانی جائے ولادت عیسیٰ فلسطین ترکی تو فلسطین دا سفر۔ بادشاہ خیریت فرمائے مکاشفہ ہویا ہے، میں نے حکم ہویا ہے گھوڑے تیار کریے، فرمائے نہیں پیدل سفر کرنا ہے۔ میرے خیال اس ملک جی پہلی مشی ہے جی تیاری ہو رہی، پیدل بھی نہیں، فرمائے نے پا برہنا ننگے پیر اسی مشی کرنی، اور صرف میں نہیں میرے جانشین میرے دووے بیٹے، ایک 13 سال دا ایک 14 سال دا۔ عوام انگشت پہ دنداں حیران ہو گئی، اتنا لمبا سفر اے شہزادے پاب رہنا کس طرح کریں گے؟ فرمایا جس حکم دیتا ہے وہ خود وارث۔ میں صدقے بھائی بہت شکریہ۔ جناب نوفل انہوں دے بیٹے یشوع انہوں دے بیٹے میخائیل، اور میں پہلے جملے تے جناب دی توجہ طلب کرنا ہے، جڑے سجے پاسے شہزادہ بیٹھے جدہ نام یشوع ہے، اے تیرے میرے باہر میں دا نانا پاک ہے۔ بہت شکریہ۔ شاید اے باتاں ممبر تے نہیں، لیکن میں آمدن لے کے آئیں، داد نہیں ملے گی، میرے سامنے تک کچھ نہ کچھ معلومات جائے گی۔ جس دی اسی ریتاں اس دے نانکے کیڑے وڈے آن۔ حکمائی بادشاہ دا کیسر روم دا فوجاں تیاری شروع کر لیتی، رستے ہموار کرنے شروع کیتے، قالین بچھان دینے، پھولن دیاں پتیاں رکھ دینے۔ انہاں شہزادیاں سفر شروع کیتا، تقریباً 1 مہینے دے سفر دے بعد فلسطین پہنچے۔ بیت المقدس دے جتنے راہب نے انہوں نے پہلے تو پتہ ہے کیسر روم مشی کر کے آ رہے ہیں۔ 2 میل بحر تک راہب جا کے استقبال واسطے کھلوتے ہیں۔ استقبال کر کے شہزادیاں نوں ویلکم کیتا گیا۔ اتھے 2-3 مہینے دا قیام، اتھو دے چھوٹا جا واقعہ ہے۔ رات نو گرجے اناجیل دی تلاوت ہوندی، اناجیل 5 انجیلن جنہ دی تلاوت ہوندی ہے، اے باپ بیٹے بیٹھ کے سن رہے نے، سارے عیسائی سن رہے نے۔ دوران تلاوت ایک دن ایک پریسٹ پادری انہوں دا پوپ وہ انجیل پڑھ رہے ہیں جڑی عیسیٰ دے 12ویں نقیب شمعون ہتھا نال لکھی ہے۔ چونکہ اس لے جس لے پڑھ دے اس پادری تلاوت کی تھی، اس اکھے جی عیسیٰ علیہ السلام لکھ گئے، اگر کوئی بندہ آسمان تو نازل ہوئی سورہ ایک چیپٹر ہے، ایک سورت ہے، او دی تلاوت کرے، شرط ہے او دے چے 7 حروف نہ ہوں، سے جیم خے زے زوئے شین فے، اے 7 حروف اگر اس صورت اچ نہ ہون، عیسیٰ انجیل اچ لکھے نے جڑا اس نو پڑھے
ایمان اس سورت دے وارث تے رکھ کے تلاوت کرے عیسیٰ پیادے نے جہنم دی اگ حرام ہے، بشرطے کے 7 حروف دے چناؤں، سے جیم خے زے زوئے شین فے۔ میری معلومات پہنچ رہی جناب تک؟ بہت شکریہ۔ محفل برخاست ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، جناب نوفل اس نے بلایا، اس اکھے ایک کیڑی انجیل ہی وہ سورت، اس اکھے جی انجیل ہی تے کوئی نہیں، زبور لے آؤ، زبور نو ویکھیا گیا اودے چ بھی کوئی نہیں، انجیل چ بھی نہیں، زبور چ بھی نہیں، توریت انہاں کہ جی ساڈے 3 کتاباں چ نہیں، اس اکھے پھر لکھن والا عیسیٰ ہے، تلاش کرو کتھے، انہاں کہ جی ساڈی 3 آسمانی کتاباں چ نہیں، جناب نوفل کہ ایک 4تھی آسمانی کتاب بھی ہے جیڑی مسلمانوں دے نبی تے نازل ہوئی جس دا نام قرآن ہے، انہاں کہ جی ساڈے کول نہیں ہوتے بغداد ہی چ۔ جناب نوفل بن مخیل نے ایک ایلچی خریدیا فلسطین چوں، فرمیندے نے میرا خط لے جا مسلمانہ دے بادشاہ نو جا کے میرا رکا دے کہ تواڈے قرآن چو صورت ہے، فرمیندے 2 میرے مقصد ہے، ایلچی نو دس رہے ہیں، فرمیندے 2 میرے مقصد نے، ایک تے ویکھاں کہ مسلمانہ دے بادشاہ دی علمی استعداد کتنی، علمی قابلیت، نالے دوسرا ویکھنا چاہنا انہاں چ حقیقی جانشین رسول کون ہے۔ بہت مہربانی، جس قوم دا نوجوان بیدار ہے قوم مردہ نہیں۔ آمدن میں بات شروع کی تھی، داد نہیں ہوئے گی لیکن میں کچھ ڈیوٹی کر جاؤں گا، اس اکے نالے غور نال ویکھی بادشاہ خود دستا ہے یا کسی کو پوچھ کے دستا ہے۔ یہ ایلچی کیسر روم دا بغداد پہنچے ہے، دربار اچ بازیابی دا اذن ہوئے، بادشاہ معتصم باللہ تخت تے بیٹھے، اسے جی کیسے روم دا میں کاسے دا اے سوال ہے، معتصم باللہ پڑھ کے دے ایک گل میرے علی نہیں، علماء بلاؤ، مسلمان علماء بلائے گے، اس پیش کیتا اسے کہ کیسے روم دا سوال ہے، ساڑھے قرآن اچ کوئی ایسی صورت ہے جے دے جے 7 حروف نہ ہوں، سے جیم خے زے زوئے شین فے۔ مولویاں کہے جی آسان کام نہیں سن، 2 دن چاہیے دیں، میں مقامہ دوسرا دن پھر دربار سج گیا، ایلچی بھی بیٹھے علماء بھی، ہاں بھائی انہاں کے بادشاہ سلامت ساڑھے واسی چ نہیں، اسی ایک صورت پڑھنے اخیر تے جا کے کوئی نہ کوئی انہاں 7 چو حرف نکل جاؤں گا، کوئی ایسی صورت نہیں ملی جیدے چے 7 حروف نہ ہو، کدرے نہ کدرے حرف آئی گیا، سار پکڑ کے بیٹھ کے میری انسلٹ ہوئی گی، توہین ہوئی گی، ادھا وزیر بول کے آدھا ہے اخیر تین زہرا دے پتر دا سہارا لینا پونا، میں صدقے ہوں، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، احسان، بہت مہربان، واللہ ٹھوکر آلے میری اتنی امید نہیں جتنا تو سے میرا ریسپانس کیتا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، اگر میں ایسی بات پہنچا رہے ہیں تو میرا مجمع سن رہے ہیں، مہربان، یا اللہ، امام علی نقی علیہ السلام دی ذات ایک صلوات بھیجو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مدینے تو فرزند زہرانو قید کر کے اندے نظر بند کیتی ہے، رکھے کھولے، اوکھی بنے تے بلاندن، قاصد بھیجے ہیں، یا ابن رسول اللہ دربار حاضر ہو، میرے امام پہنچے نے، رکا پیش کیتا گیا، امام پڑھ کے فرمیندن موجود ہے صورت، پورا دربار ملک دی پورا دربار حیران پریشان ہے، قرآن پاک فرمایا ہاں یہ جڑے 7 حروف جی صورت اچ نہیں موجود ہے، فرزند ذرا ارشاد فرماؤ، فرمایا اس دا نام ہے سورہ الحمد، فاتحۃ الکتاب، جس تو قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے، حیران ہو کہ واقعی سورہ الحمد کی 7 حروف کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ میرے امام یہ بھی دسنے لیکن وہ لمبا ہو جائے گا، فوراً معتصم باللہ خط لکھے،
کہ میں لب لئیے صورت موجود ہے. اے لو ایک قاصد لے کے ٹرن لگے تے میرے امام علی نکی مولا بولا فرمائے ہو رہا فرمیندے نے میرا سلام دیں کیسر روم جناب نوفل نو. جیڑی گل کی تھی ملک جی وہ پھر امام ہی کر سکتا ہے. امام اس ایلچی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دیں تے نوفل نو آکھیں کیسر روم نو او جیڑا دل وچ تو عہد کر لے او دے تے قائم رہی اسی تیری جنت دے ضامنہ. میں صدقے بھائی میں صدقے سارے یک زباں آخر تک اونچا بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. فرمیندے نے اس نے آکھی جڑا تیرے دل وچ ارادہ ہے عہد ہے اس تے قائم رہی اسی تیری جنت دے ضامن. ایک قاصد فوراً فلسطین پہنچے جناب نوفل نو اس لیٹر دیتا ہے اتے لکھے سورہ الحمد سارے قرآن وچ موجود ہے. اگر اس سورت دے وارث تے یقین کر کے پڑھو جہنم حرام ہے. ایلچی لو پوچھ دے نہیں اس دسے اس سکے نہیں بادشاہ بھی نہیں دس سکیا 2 دن مسلمانوں دے مولوی بھی نہیں دس سکے. دسیا کیسے او سکھے مدینے دے سید زہرا دا پترے. میں صدقے ہوں جانشین مصطفیٰ ہے حقیقی وارث رسول ہے. تے اس سرکار تواڈے واسطے ایک میسج بھیجے ہے. فرمیندے بول فرمائے ایک گل دا تسی جان دے او یا عیسیٰ میں نہیں پتا او پیادے نے جو تواڈے دل وچ ہے نا او دے تے قائم رہنا ہے اسی تیری جنت دے ضامن. اے ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایتھو جناب نوفل مسلمان نے اسلام والے پاسے لو لگ گئی سمیت پتران دے 3-4 مہینے قیام دے بعد اے پھر واپس آئے نے 234 ہجری جناب یشوع بن نوفل دی شادی ہوئی 234 ہجری ترکی اس دور دا روم 235 ہجری اللہ نے یشوع نو عصمت مآب بیٹی عطا کی تھی. صدقے ہوا روم انہوں دا نام ملکۃ الروم رکھیا گیا شہزادی روم. کچھ کتاباں لکھ دیں اتھے انہوں دا نام سوسن رکھیا گیا. ملکۃ الروم نام آئی اے یو عصمت ماں بچی ہے جیڑی ساڑھے باہر میں دی ماں بنی ہے. ایک صلوات بھیجو ام القیم دی ذات بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم. میں معلومات اس واسطے دے رہا ہوں تو ان پتہ ہے جس دی اسی رہیتا وہ کس با عظمت ماں دا بیٹا ہے. 13 سال دے بی بی پاک ہو گئے 248 ہجری باوج روم وچ موجودہ ترکی وچ نسبت دیتی گئی یہ بی بی پاک دے رشتے دی خاندان دے ایک لڑکے نام کیسر روم دی پوتی ہے شہزادی روم ہے. پوری دنیا تو مہمان بلائے گئے محل وچ بہت بڑا اچھا ممبر سٹیج لایا گیا جدی ہائٹ 40 فٹ بلندی لکھی گئی 40 فٹ اچھا لکڑیاں دا ممبر بنایا گیا. ادھے تے مختلف کرسیاں رکھی گئی ہیں 300 کرسی صرف راہب لوگ نے. میں صدقے ہوں 700 صرف خاندان دے بزرگان نے 4000 پوری دنیا تو عمراء سفراء سربراہان مملکت نے. یہ مخصوص کرسیاں نے جڑیاں وی آئی پی لوگوں واسطے. باقی مہربانی باقی عوام تا حد نگاہ مجمع. شہزادی روم دی شادی
شمعدان روشن کیتے گئے نے، اناجیل خمسہ لے کے پادری کھلوتے نے. ایک پادری انجیل شروع کیتی ہے، نکاح تو پہلے دلہا دلہن دی کرسی رکھی گئی ہے، بی بی پاک بیٹھے نے آنکھ. نکاح تو پہلے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی ہے. کتاب والے لکھتا ہے کہ یکدم گرجدار آواز گونجی ہے، ایک دم زلزلہ آیا، پورا روم کمبل لگ پیا، پورے ملک دی زمین تھر تھران لگ پئی. ادھے زلزلے شدت اتنی آئی 40 فٹ اونچا ممبر گر گیا، پادری ڈگ پے. جلے سارے سنبھلے نے پتہ لگ گئے جس نال نسبت آئی وہ دلہا فوت ہو گیا. پادریاں کیا کیسرے روم نو اچھا شگون نہیں، فوراً جڑا دلہا فوت ہے اس دے بھائی نو تیار کرو. پھر فوراً گھنٹے ڈیڑھ پھر دوبارہ ممبر سجایا گیا. پھر اتھے بہ کے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی. پھر نکاح دے قریب پہنچے نے، پھر سیم وہی زلزلہ آیا، پھر گرجدار دھماکہ آیا، پھر منہ دے باہر سارے گرے نے. دوسرا دلہا اسے دن دوسرا فوت ہو گیا. بھگدڑ مچ گئی. انہیں کہا اچھا شگون نہیں، کوئی انگلی نہیں چاہ سکتا، کیسرے روم دی شہزادی ہے. بی بی پاک پریشان ہو کے اپنے مخصوص محل دے حجرے چاہ گئے. بی بی پریشان نے، اے خداوند یسوع مسیح کیا میرا فالٹ ہے؟ اگر کوئی راز ہے تو میرے تے منکشف کر، نہیں تو دنیا میرے تے انگشت نمائی کرے گی، من بدشگونی سمجھا جائے گا. اس سے پریشانے ملکۃ الروم ستے نے. ملک اسلم جی پہلی رات خواب آیا، وہ خواب سنو تے میرا بیان تمام. تسی پریشان تے نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلی رات دا مکاشفہ. بی بی عدن میں پریشانی ستیاں، میں ویکھے بالکل اوئی محلے، اوئی 40 فٹ اونچا ممبر ہے، انہیں کرسیاں لگیاں نے، انہیں شمعدان روشن نے، اکلی میں بیٹھی ہیں، کوئی اور نہیں. میں این اسے عروسی لباس وچ بیٹھی ہیں. اچانک سامنے تو 13 ہستیاں آ رہی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی. کوئی بندہ ریفرنس منگے موجود ہے میرے کو، میں بک دکھا سکنا، چونکہ لائی مجلس جا رہی. ادن 13 ہستیاں پر نور چہرے، اگے کے کچھ سید و سردار انہوں دے آ رہے. ادن بے ساختہ میں استقبالن اٹھی ہوں. وہ جڑا اگے کے ہستی ہے انہوں میرے سر تے ہاتھ رکھے، انہوں نے کہا بیٹا میں تیرا نبی عیسیٰ، اے جڑے 12 نے اے میرے نقیب نے، اے میرے جانشین نے. ادن سارے بیٹھ کے میرا سلام کیتا نے. میں بیٹھی ہوں، اجے گل شروع نہیں ہوئی تے 12 ہستیاں ہو آ رہی ہیں. آدھے انہوں دے چہرے سب تو زیادہ روشن نے، اکھ بھر کے چہرے ویکھن نہیں ہوندا. ادن میرے اٹھن تو پہلے عیسیٰ 12 نقیبہ سمیت اٹھ کھلوتے ہیں. 13 دے 13 کرسیاں چھوڑ کے اٹھے نے. ادن میرے تو پہلے عیسیٰ اگے ٹورے نے، قدمت ہاتھ لا کے میں نہ دینے. اے جڑے اگے اگے آ رہے نے نا، انہاں دے صدقے چ اللہ سن نبوت دیتی ہے. اے احمد مختار آ رہا آئے، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اے جڑے 11 انہاں نال نے، انہاں دے آئمہ جانشین نے، خلیفہ نے. ادن اس پاسے وہ بیٹھ کے، اس پاسے احمد مختار. ادن بات احمد مختار شروع کی تھی. فرمیدن عیسیٰ یا ابن المریم، جی آقا و مولا. فرمیدن میں چاہنا میں اپنے بیٹے دی شادی تیری خاندان ایک بیٹی نال کرا. اٹھ کے آدھا جی اعزاز، جناب دا کرم، اس تو وڈا میرا کی بخت ہے، میری بیٹی جناب دی بیٹی دی نوں بن جائے. میری بیٹی دی نسبت جناب دے خاندان ہی ہو جائے. پوچھ سکنا بیٹی کیڑی ہے، بیٹا کیڑا ہے؟ فرمیدن جیڑی کرسی تے بیٹھی ہے ملکۃ الروم، ادھی خاصگاری واسطے ہیں. کدے واسطے؟ فرمائے او جڑا آخر تے میرا عسکری بیٹا بیٹھا ہے. آئے میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. ادن پہلی رات دا خواب. عیسیٰ کہا جی زہ نصیب، مالک کائنات،
اگر یہ شرم میں بخشو تو اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں. پھر نکاح شروع ہے. بی بی پاک فرماندے نے میری طرف نکاح عیسیٰ پڑھایا ہے. عیسیٰ دے کول میری طرف 12 گواہ. اس پاسوں نکاح پڑھانے والے احمد مختار نے انہاں نال 11 امام گواہ. ادن نکاح ختم ہویا تے میری اکھ کھلی. اس نو خواب آکھو یا مکاشفہ آکھو، اکھاں بند نال جڑی حقیقت ویکھی جا رہی. بی بی پاک ادن اٹھیاں تے میں مطمئن آئی. میں پتہ لگ گیا میں کسے ہور دی امانت ہاں. میں صدقے ہوں. دوسری رات دوسرا خواب. ادن پھر میں بالکل وہی منظر ویکھ رہی ہوں. تنہائی کوئی نہیں، کرسیاں انہیں لگیاں نے، دربار انہیں سجے ہیں، میں کلی بیٹھی ہوں. ایک بازمت مستور آئے نے 1000 حوران جنت نال میرے سر تے ہاتھ رکھ کے دنے میں تیری ماں مریم ہاں. یہ جنت چو حورا آئیاں نے تین مبارک دین آئیاں. ادن جے بیٹھی ہیں تو اس پسوں ایک اور بازمت مستور آئی ہے. ادن میرے اٹھن تو پہلے مریم اٹھ کے دیئے اٹھ ملیکۃ العرب سلام کر، اے جڑی آ رہی ہے نا تیرے سرتاج دی ماں فاطمہ تو زہرا ہے. سیدہ دی ذات ایک صلوات بلند آواز نال سارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بہت مہربانی. میری نہیں امید تسی میرا اتنا ریسپانس دے ہوگے. باخدا میں اندروں خوش ہوں. میں سمجھ رہا میں کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوں. ادن میں قدمہ تے جھڑن لگی ہوں. سیدۃ النساء العالمین میں بے ساختہ قدمہ ڈگ دن میں چالیا نے میرا متھے تے بوسہ دے کہ دے نا تو میرے باہر میں دی ماں ہے، تو ساڑھے گھر دی عزت ہے. ادن میں پہلی دفعہ سیدات النساء العالمین ویکھے، لیکن انہوں دی ذات اچ کشش اتنی میں نہیں لگتا میری پہلے تو واقفیت ہے. نہ چاندیا میں انہوں نے گلہ کر رہی ہیں. ادن میں پہلے دن ہی شکوہ کیتے میں کہ کیوں نہیں آ رہے میرے سرتاج، میری خواب اچ کیوں نہیں آ رہے؟ تسی آئے ہو، آقا آئے نے، وہ کیوں نہیں آئے؟ فرمائے نے وعدہ کیتا ہے کل آئے گا، عسکری آئے گا. ادن خواب ختم ہو گیا. تیسری اور آخری رات مکاشفہ. ادن میں مطمئن اپنے حجرے ستی ہوں. تو شہزادہ جیڑا چہرے تو بالکل محمد دستا ہی ہے. آئے آیا امامت دا تاج سجا کے میری خواب چاہے نے. ادن شرم و حیا تو میری نظریں جھک گئی ہیں. میں زمین والے پاسے وے کے شکوہ کیتے اتنے دن گزر گئے تو زیارت کیوں نہیں کرائی؟ فرمائے دن میں دادی حکم کیتے میں آ گیا ہوں اور میں ہر روز ہر رات تیری خواب بچوں. امانت لین آئے ہو؟ فرمائے دن اج نہیں، ہوں تو ساڑی امانت ہے، تیرے محافظ اساں. کدن لینا ہوگے؟ فرمائے دن نوٹ کر، فلاں دن فلاں مہینے دی تاریخ نو تو شہزادیاں لا لباس نہیں پانا. جی آقا. فرمائے دن ہاں. اس دور ہی ملک جی جڑے شاہی خاندان دے افراد نے مرد و زن انہاں دے علیحدہ لباس ہیں. جڑی عوام ہے لباس تو پتہ لگتا ہے عوام ایک کنیزاں دا ڈریس ہے، خصوصاً کنیزاں دا لباس، وہ دوروں ٹور دی بی بی دا پتہ لگتا ہے کنیز نوکرانی. عسکری فرمائے دن ملکۃ الروم فلاں دن تو شہزادیاں لا لباس نہیں پائیں گے، کنیزاں لا لباس پائیں گے. کنیزاں لا فرمائے ہاں راز ہے. تو محلی چو نکل کے کنیزاں چ بیٹھیں گی. بغداد دا بادشاہ مسلمان حکمران حملہ کرے گا توڑے ملک تے، جنگ ہوئے گی، جنگ دے بعد وہ فتح پائے گا. او دے بعد وہ کنیزاں قید کرن گے، وہ کنیزاں لے کے بغداد جان گے. چونکہ تو کنیزاں دے لباس اچھونا ہے تو انہاں نال قید ہو کے بغداد آ جائیں گی. بغداد پہنچیں گی اگو میں زامینہ میں صدقے ہوا. اس سے واسطے پوری توجہ کرنا، اس سے واسطے میری سین دا ایک لقب ہے ملکۃ الروم دا، سیدۃ الاما، کنیزوں کی سردار. جہل بکواس کرے گا وہ مولوی جڑا تانا مار دے بغض سادات کہ توڑا شیعہ دا 12واں کنیز دا پتر ہے. خبردار ملا، میرے باہر میں دی ماں ذات دی کنیز نہیں. میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی. انہاں دے ہر گل وچ راز ہے، ہر فعل وچ حکمت ہے. انہاں دسے ہے اس گھر آونا ہے تے شہزادی بن کے نہیں آونا، کنیز بن کے.
میں دو گواہیاں دینا چاہنا، اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے، عیب ہے، تو پھر صاحبان علم و فکر تے میرا سوال ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کس دے بیٹے نے؟ بہت شکریہ۔ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ ظاہراً کنیز نے، جی ہاجرہ نام ہی ہجرتوں رستے وچ عطا کیتے گئے، ہاجرہ ظاہراً کنیز ہے، اسماعیل دی ماں ہے۔ اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے تو اسماعیل نو تانا کیوں نہیں؟ میرے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات چو ایسیاں ہیں نے جڑیاں کنیز، ماریہ قبطیہ حرم رسول زوجہ مصطفیٰ ہے لیکن کنیز ہے۔ جیڑا قاسم بیٹے ہے میرے مصطفیٰ دا، ماریہ قبطیہ دے بطن چوں، جی دی وجہ تو میرے نبی دا لقب ہے ابل قاسم۔ جناب ابراہیم بیٹا اسے کنیز دے بطن چوں کی آکھیں گا؟ تیرا میرا چوتھا امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم ظاہراً انہاں دی والدہ کنیز بن کے آئی۔ شاہ زنان شہنشاہ ایران یزد جرد دی بیٹی نے آئی سیدان دے گھر کنیز بن کے، جتنی آئیاں نے کنیز بن کے آئیاں نے، کنیز ہن نہیں اپنے ملک دیاں شہزادیاں ہن۔ آیا انہاں آ کے دسے ہے لجپال اتنے نے، جتنے چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ حقیقتاً میرے باہر میں دماغ کنیز نہیں، اس رستے نو اپنائے نے آمن والیاں نسلن پتہ لگے اتھے جتنا چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی تلی دیاں دہیاں بازاراں چنا رول دی۔ بہت شکریہ۔ کل دا حصہ میں دساں گا بغداد تو سرمن رائے کی میں پہنچے، سامرہ کی میں پہنچے، میرا بیان اختتام ہو جائے گا۔ اس گھر نو بندیاں اپنے جیا سمجھے ہیں، اس گھر نو بہت مارے آنے، خدا جانے وہ بغض علی کتنا ہے اس امت دے اندر۔ علی دے بدلے مسلمانہ علی دے پتروں کو لوں ملائے نے، علی دیاں دہیاں کو لوں ملائے، سارے نو مارے آنے، دو ہستیاں نو آل محمد افرادی چو سب تو زیادہ مارے آنے۔ انہاں دو ہستیاں چو جنہوں چوکھا مارے آنے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے۔ مردان چوں جدہ آج علم برآمد ہوئے گا، باب الحوائج ابو الفضل العباس سے، مستوراں چوں 18 بھیراواں دی زخمی بہن۔ انہاں دو ہستیاں نو بغض علی چ زیادہ مارے آنے۔ عالیہ نو کتنا مارے آنے؟ 1 سال، پونے 2 سال، 1.5 سال، مختلف روایتاں، شام چ واپس مدینے آئیے، اتنا مارے مسلمانہ سکا بھیرا حنفیہ نہیں پہچان سکے۔ میرا بارواں فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے انہاں چہریاں تے جنہاں دی رنگت موسم دی شدت تبدیل کر گئی۔ مدینے دے بار قافلہ پہنچے ہیں، بشیر اعلان کیتا ہے، علی دے 18 چو 1 بچ کے محمد حنفیہ باہر نکلے نے، ایک بی بی دا 2 باری چہرہ ویکھیا نے۔ ملک جی میں ذکر دی قسم اپنے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے، تے رو کیا دینے فضا اٹھنا دس انہاں چو زینب کیڑی ہے؟ تیری سونی ہائے تمہیں صدقے ایڈا تڑپ کے رونا لا شالا اپنے دکھا چلا رہا تلیاں ٹیک اٹھ کیا دی ویر زینب میں ہاں۔ نانے دی قبر تے آئیے، نانا مبارک کو بھی دین بچ گئے، نانا پتر تیرے کربلا تک گئے نے، شام میں کلی گئی ہاں۔ نانا دعوت ذوالشیرہ تسی آکھیں میری کون مدد کرے گا؟ میرے بابے علی آکھیں میں کروں گا۔ نانا تیری قسم ہے 23.5 سال دعوت ذوالشیرہ تو فتح مکہ تک میرے بابے علی تلوار چلائیے، 23.5 سال دین تیرا بچے توحید دی بچ دی رہی ہے، 23.5 سالہ دے بدلے زینب کلی بازارہ چ دیکھ اتنا مارے مستوراں چو علی دی دھینوں، مرداں چو ابو الفضل العباس نو زیادہ مارے ہم۔ کتنا کو میں عباس سرکار نو پڑھاں گا، او میں صدقے ہو پواں، اتنا ماریا نے تاریخ حل لکھ دے کربلا دے میدان سب تو دراز قد فضل دا بابا ہے۔
دو رکابہ گھوڑے تے سوار ہوندہ ہے علی دا پتر. اشل بہت دراز قد گھوڑا ہے, پھر بھی عباس رکاباں چو پیر کر دینے تے زمین تے خط کر دینے. قرآن میرے سر تے رکھ لے ٹھوکرا لیا, اتنا ماریا نے علی دے بغضی چلی دے پتر عباس نو جدہ ایڈا وڈا قد آئی او دی قبر سب تو چھوٹی بنی. او میں صدقے ہو پاواں, میں صدقے ہو پاواں. چلو توڑا ماحول سونا پہ بڑھدا ہے, میں تھوڑی جی اور محنت کراں. جلے بشیر مدینے آ کے دسے نا, لوگاں مدینے دے سید و سردار آ گئے, سارے مدینے دے لوگ بچے تو لے کے ضعیف تک, مستور تو لے کے ضعیفہ تک, سارے جناب عباس دا پوچھ دے ہاں. بشیر آدھے میں حیران ہوئے, میں پوچھے سارے غازی دا کیوں پوچھ دے ہو؟ سارے رو کے آدھے نے ستا پوچھ دے ہاں, جے عباس آیا تے سارے آ گئے, یہ غازی نہیں آیا تو پھر کوئی نہیں آیا. بشیر آدھا میں آکھے حسین مارے گئے, الا قد قتل الحسین بے کربلا, لوگوں شبیر مارے گئے. آدھا میرے دامنو چھکی آئی, روزے رسول دے بالکل میں قریب کھلو کے اعلان کیتا ہے, دامنو میں مڑ کے ویکھے 5-6 سال دا ایک بچہ ہے, میلا لباس والاں چ مٹیاں نے, گریبان کھلا ہے. میرا دامن پکڑ, چاچا اعلان تو سی کیتے؟ جی میں کیتے. فرمائے میرے نال آؤ, میریاں پردے داراں تو ان بلایا. ادھے میں نہ نہیں کر سکیا, بچہ آگے گئے, میں پیچھے پیچھے روزے رسول علی گلی چلا گیا. تھوڑا جاگے جا کے بچہ رک گیا. ادھے میں بھی رک گیا. ایک دروازے تے بچہ ہاتھ مار کے دے, دادی اعلان کرنا لا آ گیا. بشیر آدھے میں کھلوتا شاید بوہ کھلیا, بوہ نہیں کھلیا, اندر ایک بارو مستور دا آواز ہے, تے آکھے حسین مارا گیا؟ جی میں کہ فرمائے کوئی جاننے کربلا حسین نال عباس نامی بندہ بھی آئی, بی بی موجود آئی. فرمائے عباس دے ہوندیاں کی میں مارا ہے حسین؟ میں پوچھے بی بی تسی کون ہو؟ فرمائے میں اس سے غازی دی ماں ام البنینا. میں پوچھنا چاہنی ہوں میرے غازی دے ہوندیاں کی میں ماریا نے. بشیر آدھا بی بی پتر نو گلے نہ دے, تیرا پتر بن بازوان دے پہلے لٹھے, زہرا دا باب لٹھے. فرمائے میرا غازی مارا گیا؟ بی بی مار تو نال آئے؟ ادھی جی میں نال نہیں ہاں, لیکن میں سنے عباس مارا گیا. فرمائے اگر نہیں نال دس سکنا ہے میرے غازی نو مارن والے بندے کتنے نے؟ بی بی میں سنے 9 لاکھ آئی, بندہ شیعہ دی میں ہائے سنا 9 لکھاں دا نام ہے. فرمائے خبردار میرے پتر دی توہین پیا کرنا, میں انہا ہتھا تے چاہ کے اللہ دا شیر پا لیا, 9 لکھاں تو نہ ہی مردہ. آفرین 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 آفرین. تھوڑا باز زیادہ دے, تھوڑا باز زیادہ. میں صدقے ہوں ماں, میں صدقے, میں انہا ہتھا تے اللہ دا شیر کھڑایا ہے. میرا اللہ دیاں طاقتاں لا پتر آئی, 9 لکھا تو نہیں مر سکتا, تو جھوٹ پہ بول لے, کائنات کٹھی ہو جائے میرے غازی دا مقابلہ نہیں. اس لئے بشیر آدھا ہے میرا متھا دیوار تے لگا ہے. میں کہ ٹھیک آکھیا نے فوجاں تو نہیں, بھین بھیرا دیاں پابندیاں. او میں صدقے ہوا دل دیاں دل چلے کے مر گیا. میں صدقے ہو پاؤں, میں صدقے. اے پھر بی بی پاک روندے آن, لیکن اپنے پترہ نو نہیں, حسین نو روندے آن. جنت البقیع بیٹھ کے سیدہ دی قبر تے, بی بی توڑے حسین دے وڈے ارمان. وقت گزریا تے ایک دن فرمیندے نے, باکر میں نے ایک باری کربلا لے چلو نا, میں نو جگہ بھی کھاؤ جتھے پیو مریندہ رہے تے دھیوے دی رہی. اتنا روندے آن بینائی کمزور ہو چکی ہے. اے پھر بی بی ام البنین سین پاک کربلا آئین, باکر دس دیا نے ایتھے مریندہ رہے ہیں, ایتھے 4 سالان دی دھیوے دی رہی ہے, ایتھے کھلو کی تلے زین بھی ایتھے بہنہ بھی دیا رہی ہے. رو 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 کے پھر پوچھ دینے اے نال قبر کس دیئے؟ حبیب ابن مظاہر دی. اچھا اچھا, اکبر کتھے؟ اے پیران لے پاسے دفنا ہے. علی اصغر دی قبر کتھے؟ کشمیر دا بھی سید آئی, کربلا گیا, سارے آنیا قبران دے نشان نے, علی اصغر دا کوئی نہیں. توسل کی تی قبر حسین تے, یا ابن زہرا میں دسو
چھوٹے بچے دی قبر کتھے بنائی دے؟ میں سلام کرنا ہے، خواب شبیر مکاشفہ کیتا، فرمائے نے سید کشمیری قبر اسکر دی پوچھنی ہے جی، فرمایا جے 6 مہینے دے بچے دی ماں گھر نہ ہوئے تے پیوس نو کتھے سمند ہے؟ آدھا جی سینے تے، فرمایا انہیں سمجھی ماں شام ٹور گئی ہے، پتر میرے سینے تے ستا پہ ہے، جے سریتا سلام مرحبا مرحبا، آفرین 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 آفرین۔ سارے رو کے ہور دی قبر تک گئی ہے۔ لو باکر ہون ایک واری میں عباس دی قبر بکھاؤ، اولاد زہران رو چکی ہیں، ایک وین میں اپنے پتر دا بھی کر ہاتھ پکڑ کے دادی دا لے آئے شبیر دے پیرا لے پاس جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو، کچیاں قبرانے ان تے سونے برا پہ بس دے رہے، وفیہما جنتان، اس میں 2 جنتیں ہیں، اس دا عملی نمونہ کربلا ہے۔ میں ادھر دی گل کر رہا ملے جدن کچی قبر آئی، باکر دادی دا ہاتھ پکڑ کے لے کے دادی بیٹھ جو، قبر غازی دی آ گئی بنائی کمزور اینج کر کے، کتھے غازی دی قبر؟ فرمایا اینج ہاتھ نہیں باکر، باکر نہیں، دادی فرمایا نہیں، میں نہ ہاتھا تے پالے، یہ تے کسے بچے دی قبر ہے۔ رو کے ادن دادی چم لے، جیڑا لبے آئی ایو بچ گیا۔ تیری زندگی ہوئے باب الہوائے تن خالی نہ لوٹاوے۔ میں صدقے ہو پاواں، میں صدقے ہو پاواں، میں صدقے ہو پاواں۔ ملک اسلام جی پتران بھیراوان نال خاندان نالا امام حسین دے ایڈا سونا گھر بنائے جے، شبیر دی ماں تو اڈے گھر سونے بنائے، ایڈے سونے ماحولی چ میں ایک اپنا جملہ کھا جی، کیوں حسین علیہ السلام عباس دی قبر دور کیوں بنائی ہے؟ اکبر کول ہے، اصغر کول ہے، حبیب کول ہے، عباس دی قبر دور کیوں؟ اور حکم دیتا ہی 13 محرم یا 12 محرم نو سجاد علیہ السلام نو حسین حکم دیتا ہی باقی سارے گنجے شہدائی دفنا، عباس اتھے نہیں دور۔ میں بڑا سوچے حسین دور کیوں آکھے دفنا، جلے میں نجف گیا اتھے میں نے سمجھ آئی یہ ٹھیک ہی کیتا نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے نجف مولا میر دی ذریعہ 2 نبی بھی نہیں، مولا علی دے سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے، کھبے پاسے نوح نبی دی قبر، یہ 2 قبراں امیر المومنین دی ذریعہ دے اندر نے۔ بیٹا تو میرے الوے یہ 2 قبراں، لیکن آج نجف آکھو نا آدم علیہ السلام ذہنی چ نہیں آمدے، نوح نبی ذہنی چ نہیں آمدے، ذہنی چ حسین دا بابا علی آمدے، امیر المومنین ذہنی چ آمدے۔ کیوں؟ کتنی دفعہ میں نجف گیا، اللہ سارے انہوں لے جائے، او جس علیہ السلام کا اذن دخول پڑی دن پھر پتہ لگ دو ہو اتھے تو 2 نبی نہیں اور بھی قبران انہوں دی زیارت پڑھنے، ذہنی چ ہے ہی نہیں کہ نجف آدم دی قبر ہے، نوح دی قبر ہے، اچانک شاک لگ دا۔ وجہ کی یہ وجہ ہے امیر المومنین دا قد اتنا ہے، عمران دے پتر دی شخصیت دی وڈی ہے، قسم خدا پاک دی علی شہنشاہ دا کمال ہے، علی دے سجے کھبے بے کے نبی بھی اپنی علیحدہ پہچان نہیں بنا سکے۔ میں ایک سنبھل کے جملہ کھاں، وڈے درخت دے تلے پھر درخت نہیں اگدا، کیوں؟ ادھا سایہ اتنا ہوندہ ہے، جتنا بڑا درخت ہوندہ ہے ادھے تلے کوئی درخت نہیں اگے گا، اس دا قد اتنا ہوندہ ہے، سایہ اتنا ہوندہ ہے، کیوں نہیں علیحدہ پہچان بنا سکے؟ باجی دعا کرنا، اس واسطے حسین دے بابے دا قد اتنا ہی، آدم جیسا نبی کول بے کہ علیحدہ پہچان نہیں، نا نجف علی دئیے۔ پھر میں نے پتہ لگا شبیر کیوں آکھے غازی نو دور دفنائی، مت میرے کول روے، ادھا کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے کون ہے، ادھے میرے تے احسان بڑے نے، میرے تو دور بنائے دی قبر، ادھے زوار اپنے ہون، ادھے طواف اپنے ہون، ادھے منتہ اپنی ہون، ادھے ماتمی حلقے اپنے ہون، اے میری ماں زہرا دی دعا مرحبا۔
مرحبا مرحبا مرحبا. بڑا مان آئی علی دیاں دھیاں نو عباس تے. میں پڑھدا رہاں تو روندا رہے. کدی غازی دی وفا دے جملے نہ مکن. اے ماں دی گودی دا اثر آئی. اے ماں دی تربیت ایسی آئی. علم برآمد ہوئے گا. علم دے بارے میں ایک جملہ ضرور رکھاں. علم دے تلے منگی دعا جلدی قبول ہوندی. یہ ہر جگہ لگدا نہیں. علم جتھے لگ گیا تو لاندا نہیں. اتھے لگدا ہے جتھے خون حسین دا کوئی قطرہ گرے ہے. یہ 13 ضربہ نال بے گناہ کٹھا نے اکبر دے بابے نو 10 محرم آسمان تو پرندے کبوتر نما نازل ہوئے. انہاں اپنے پار خون حسین اچ مس کیتے ہیں. پھر یہ پروازاں کر دے رہے ہیں. جتھے جتھے اڑ کے گئے نے جتھے جتھے خون حسین دا قطرہ گرے اتھے غازی دا علم لگا. اے وجہ علم دے تلے جتیاں سمیت نہ جاؤ. بغیر وضو نہ جاؤ. جتھے علم لگ دے وہ چوں پاسے فرشتے طواف کر رہے ہیں. حکم کوئی غریب کوئی شیعہ محتاج آ کے عباس دا علم پکڑ کے دعا منگے فوراً دروازہ اجابت تک پہنچاؤ. ایران دے عالم دین کو پوچھیا کہ بلا مسجد منگی دعا جلدی قبول نہیں ہوندی. عباس دے علم تلے منگی جلدی کیوں قبول ہوندی؟ رو پے تے رو کے فرمان لگے ادا علم ہے جدی اپنی منیوی کوئی نہیں. او میں صدقے ہواں جڑا ساری زندگی تلیاں ملدا ٹر گیا ہے. جڑا ہاتھ افسوس تے ملدا. چلو میں ایک جملہ اور پڑھا. دربار شام کتا اونچے تخت تے بیٹھے. 36 ملکاں دے امیر سفیر بیٹھے نے. اپنی فتح دا جشن منا رہے ہیں. نبی دیاں دھیاں قید کر کے انج کھلوائے ہیں. سارے شہداء دے یاد ہے. ہر سانگ بردار گزرے. اعلان کرو فلاں سارے فلاں سارے. انہاں مہماناں وچ ایک چہرہ شناس بندہ بیٹھے ہیں. نفسیات دا عالم فیس ریڈنگ دا ماسٹر بندہ بیٹھے. وہ چہرہ ویکھ کے چہرے دے شکن پڑھ کے دسدا کون ہے. ایک غیر مسلم اس نو نہیں پتا. سارے گزر دے رہے ویدا رہے جس سے ابو الفضل عباس دا سارا ہے. یہ بندہ کھڑا ہو گیا. اسے کہ یزید پلید خدا تیرے تے لعنت کرے. بادشاہ اس نو آ کے سانگ روکے. اتھو کھلو کے روک بھائی روک میرا مہمان ہے. آدھے اس نو آگ سانگ موڑے میں شہید دا چہرہ ویکھنا. اس حرکت کی تھی ابو الفضل عباس دا سارا انج سامنے آیا. غور نہ لنج ویک ویکے. ادھے بادشاہ کون ہے؟ اسے کہ میرے دشمن دی فوج دا جرنیل ہے. اس جنگ کیتی ہے کتا دا کیتی ہے. ادھی وجہ تو تے 9 لاکھ بندہ میں بھیجے. اسے کہ میں اسے پوچھنا اس تلوار چلائی ہے اس جنگ کیتی. اسے کہ کیتی. اسے کہ جھوٹ ہے. میرا تجربہ دستا ہے اگر اے جنگ کردہ جتھے تمہیں اتھے اس نو ہونا چاہی دا. میں صدقے تیرا تڑپ کے روڑا علی دی ہی قبول کرے. میرا علم دستا ہے میرا تجربہ دستا ہے اے دل دیاں دل چلائے گیا. اس جنگ نہیں کی تھی. دے چہرے دے شکن دستے ہیں اے جذبات دے اندر ہی قتل ہوندے رہے. اگر اے جنگ کردہ تے نقشہ ہو رونائی. اس گل مکائیے کپیاں رگاں چواز آئیے ٹھیک آکھے آئی. اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے اے اینج نہ کھلون دی میں تے تلیاں ملدہ ٹر گیا. بھین بھیرا دیاں پابندیاں چمارا گیا. ایڈی گرمی تو سا ڈھیر رو لیا. میں حکوین کراں کون عباس علی دیاں دھیاں دی آس معصومہ دی پیاس مظلوم کربلا دی مختصر تے تسی فوج دے مجبور تے پابند سپہ سالار دا نام عباس. 4 سال دا غازی ہائی تے ایک دن ماں ام البنین بلایا. فرمایا عباس ہن تو وڈا ہو گیا. اما حکم میرا بیٹا آئی دے بعد آلیہ نو بہن نہیں آکھنا. حسن حسین نو بھیرا نہیں آکھنا. اما کیوں؟ فرمایا او سردار نے اسی نوکراں. او زہرا دی اولاد تو کنیز دا پتر ہے. بیٹا آئی دے بعد آلیہ دے حجرے چ نہیں جانا. عباس سچی گل ہے تین جھولی چ بٹھا دیاں نے؟ جی اما. فرمایا بھی سچی گل ہے اپنی چادرہ نال تیرے سر تے پاگ بندیاں نے؟ جی اما بندیاں نے. فرمایا پتہ ہی انہاں چادرہ نو نبیاں کدی ہاتھ نہیں لایا. فرشتیاں دی جرت نہیں آلیہ دی چادروں ہاتھ لائے.
اج دے بعد میرا بیٹا پھل کے بھی آلیہ دی چادروں ہاں وہ تے لجپال پیو دیاں دھیاں نہیں کریمہ ماں دیاں کریمہ دھیاں اج دے بعد میرا پتر ہو بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہے حسین ویر ہے او بہنہ نہیں سینہ نہیں او بھرا نہیں سردار نہیں اج پہلی باری عباس دا جسم 4 سال دن تے اماں جڑا 4 سال بہنہ صددہ رہا فرمائے میں معافی لے دیاں گی آئی دے بعد نہیں آکھنا جڑا آیا غازی نو رونے اس بندے دی تہائی نکل جائے گی 2 قدم ماں دے مسلط پیچھے ہٹ کے لے اماں وعدہ ہویا پچھلے 4 سال دی معافی تو لے دے آج دے بعد اماں میں نہیں آکھنا زینب بہنے اماں ایک موقع ہونے تسی آکھنے سادنا زینب نو بہن اماں ہون میں نہ آکساں اماں وعدہ ہویا اے 4 سال بچپن دے عباس سرکار دی زندگی چکڑو تے باقی 28 سال بن دیں اگر کربلا 32 سال زندگی ہے 4 سال بچپن دے کر دو 28 سال بن دیں 4 سال تو بعد 28 سال قسم خدا پاک دی ٹھوکر آ لیا اولاد زہرا سکھ دی رہی ہے کدی عباس ساڑھے الحق چاہ کے بیکھے کدی ساڑھے حجرے چاہوے کدی سونی زبان نال بہن آکھے کدی سونی زبان نال بھیرا آکھے اے سکھ اندر رہ گئی تے چڑھ پیا 10ویں دا دی شالہ کدی نہ چڑھنا او میں صدقے ہوا میں جلدی کر لیا میں مقا لیا کربلا دے شہداء چو سب تو زیادہ جناب عباس موت دی منگی جی میں آمدیان فرمائے دینا با چپ کر کے خیمے بو تیرے آسرے تے میں علی دیاں لے آیا غازی ٹور جانا پھر لاش آونی مولا میں نے اجازت دے دیو فرمایا عباس تو میری فوج دا جر رہ لے قدمہ تے ڈک کیا دے پتر بطول دا ایک واری فوج وکھائے نا جدہ جرنیل میں مولا میں خیمے جا کے ویکھے بچیاں دے منہ پیاس تو جنہاں دے کھل گئے نے بند نہیں پہ ہوندے جنہاں دے بند نے کھل نہیں سکتے بادشاہ مہربانی کرو لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے دیو ایتھے حسین رونے تے رو کے دن تو بار بار میرے لے آونا تیری اجازت میرے کول نہیں تیری اجازت خیمے اچھے مولا سارے ہم تسی نہیں ٹوریا فرمائے میں ہی ٹوریا میں نے کنہ ٹورنا ہے فرمائے تین انہ ٹورنا ہے جنہ انگلیاں تو پکڑ کے تین ٹورنا آیا جا میری تیری اجازت میریاں بہنہ کول عباس ٹور دے خیمے دے باہر آگ دا محرم کربلا دا جنگل آلیہ دا خیمہ باہر کھلو کے جوانوں غازی و آیت پڑھئے جیڑی سیدان دے بوئے تے سوالی پڑھ دیاں انما یرید اللہ تڑپ گئی علی دی دھی فرمائے میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں لہجہ غازی دے عباس ہیں جی سیدادی میں ہاں تے فرمائے اندر آنا نا بادشاہ زادی نوکران دی حد ہوندی ہے نوکر تے بوئے تو باری ہوندے نے نا اندر حسن آوے حسین آوے میں تے نوکر آنا تے فرمائے میں کہونا جی تسی تسبیح ملائکہ تسی حوران دی سجدہ گا تسی میری مرشد زادی اچھا باس تو نوکر ہے میں مرشد زادی ہاں جی سین تے فرمائے باس جاننا ہی نہ ہتھاں تے میں کدی وزنی شے نہیں چاہیے پوری زندگی چھ زینب کوئی وزنی شے چاہیے تو قرآن ہے عباس اگر تو نوکر ہے تے میں نتنا دس انہ ہتھاں تے میں 4 سال تین کیوں چاہیا ہے کدی شہزادیاں بھی نوکران چاندیاں نے کچھ نہ دے او میری 4 سال دی اجرت دے او جڑا میں چاہ کے کھڈان دی رہی ہوں او دی اجرت دے کہہ دیا فرمائے میرا حکم ہے میرے خیمے چاہ ایتھے ٹھوکر لیا غازی مدینی الویکھ ہے اما ام البنین اما پتر تے اوکھی بن گئی ہے ہون کی کرا اجے ماں دا وین نہیں آیا ٹبیاں چکا لے بھڑکی علی بی بی بولی ہے اونج کر جیویں میری زینبات او میری شام دی مسافرہ زینب او میری بازارہ چکلیاں ٹورن آلی دھی غازی توڑے تو تے میری دھی دی من لے میں بطولا عرشہ تو میں منگے آئی زخمی ہتھا نال چولے میں سیتے آن جا میری زینب دی من ایک واری خیمے جا جناب عباس خیمے قدم رکھے ہے بی بی پاک بھیرادہ چہرہ ویکھے ہے اینجی میں نوکر ہوں دن اینجی ایتھے داڑی تلے ہتھا لیا رکھے قبلت بینا عینے ہے چھکے بھیرا دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے میری سینی گل کی تھی یہ کوئی بہن سمجھے گی ٹھڈا صاحب بھر کیا دی یہ پردیس آکے بہنہ دے سامنے سر نیویں نہیں کری دے
سار اچا کرو میرا مان بھیرا تیرے آسرے تینا جنگلہ چاہیاں عباس سار اچا کیتے ہیں اکھاں اتھے ہی باندھنے میری سینہ دی ہے اکھ کھول نہ کھول دس کیوں آئے ہیں جی نوکراں جدن بھی نوکر آمدے نے مالکاں کو منگن ہی آمدے آج پھر منگن آ گیا ماں دے خالی ولن دا واسطہ میں نے خالی نہ ٹورنا علی دی چہرے دی رنگت بدل گئی ہے فرمایا اجے نہ منگی ایک منٹ کھلو نظرت یمیناً و یساراً علی دی ولیت ہی سجے کھبے ویکھے اما فضا جی کرا الیہ اما آج تک میں اپنی منن والیاں مستوراں نو آکھیا نا میری منن والی تیز نہ ٹرے اما منت پئی کرنی ہے جتنا تیز ٹر سکنی ہے ٹر اما جتنا اچھا بول سکنی ہے بول ایک خیمے جا کے آ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے خیمے آ جلدی کرے میرے کول وقت تھوڑا ہے میں اجڑن والیاں ٹھوکرا لیا فضا دا اعلان مکے 119 مستور بھج پئی ہے اگے اگے ماواں بج دیاں پیچھے پیچھے بچے پوچھ دیاں اما کیڑے خیمے پانی آیا ماواں دیاں پانی کوئی نہیں زینب اجڑن والی ہے ذہن وچ نقشہ بنانا بھین بھیرا خیمے وچ کھلوتے نے غازی دیاں اکھاں بند نے علی دیاں نوہاں آئیاں علی دیاں دھیاں آئیاں ساریاں آ گئیاں چوں پاسے 120 مستوراں دا حلقہ ہے درمیان وچ بہن بھرال اجے غازی دیاں اکھاں بند نے میری سینہ دی اللہ ہن منگ کے منگنے فرمائے دی علی دی کنیز ماں دا پترا ماں زہرا دے خالی ولن دا واسطے اج میں خالی نہ ٹوری فرمائے بسم اللہ مانگو میرا مان بھرا آواز آئی دی علی دی میں موت دی اجازت دے ٹھوکرا لیا میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے نشانیاں چہرے زینب تے چھا گئی ہے کھلوتی جھنیے وقت اٹھیے بھرا دے گل بائی پا کے آدیے بڑا سونا موقع ویکھے آئی ہے 9 لاکھ بدماش وچ بہنا بلا کے آپ ٹریا وینے میں زینب اور میں نے داسو میرا ویر مرحبا آواز دے بھائی آواز دے بھائی میں صدقے ہوا میں رومن دیاں رات آ گئیاں بھائی ساڑھے ماتم دیاں رات آ گئیاں بھائی آنسوان نال تے سننی بھی رون دینے تیرا حصہ ماتم دے جنہ گھران تے غازی دا علم میں او میں صدقے ہو پاوا عباس منہ چ لفظ موت نکلے علی دیاں دیاں دیوال کھلنے شروع ہو گئے من قرآن دی قسمیں بیبیاں نے اپنے اپنے برکے لائے میری سیڑا دیئے لے عباس اکھاں کھول میدان ٹر جا جڑے جمعی غازی دے ماتم واسطے ہو غازی اکھ کھولیے 119 قرآن دیاں ایتاں دے غلاف لکھے ہو یار عباس اکھاں گیا ترا کیا دینے میں نے اینج نہ مارو میری سیڑا دیئے اجے ٹرن لگے انہا آپ لہائیاں نے تیرے لہن نال شمر ایونے سے پرکیاں نال حال ایسی بدماش ساڑے خیمیاں چاوے آفرین بھائی حوصلہ بیٹا سنبھالو بھائی نوجوانوں سنبھالو بھائی بہنہ نو نصیب ہوئے تو بہنہ نو نصیب ہوئے میری دعائی شالا تیریاں بہنہ تیرے سیرے ویکھن ایڈا سونا روے نالے علی دیاں دیاں توڑے تھے راضی ہو میں صدقے والے عباس تے موت منگی میں دے چھوڑی بسم اللہ زندگی پہلی باری منگن آیا تیرے ساڑے تے احسان بڑے اسی ساری زندگی اپنیاں منوائیاں نے تو منیاں آج تیرا کہ بندے منوال ہے میں موت دی اجازت دے جو فرمائے بسم اللہ او میدان ہی تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانا ایک میری حسرت پوری کر جی حکم کرو فرمائے میدان جان تو پہلے ایک باری اپنا گھوڑا خیمے بلا
میں بابے علی دی ہر ادا ویکھیے، بابا اٹھدا کیویں آئی، بابا باندھا کیویں آئی، تیریاں شکلاں جو میں بابا دسدا ہے۔ اج تائیں میں بابے نو گھوڑے تے چڑھدیا نہیں ویکھیا، ایک واری اپنا گھوڑا خیمے منگا، میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ، میں ویکھاں بابا کیویں چڑھدے آن۔ اوتھے کھلوتے عباس گھوڑے نو سد ماریا، اشل جلدی آ، ادھروں اشل بھجیا، ادھروں غازی خیمے چوں باہر بھجیا ہے۔ خیمے دے باہر عباس اپنی پگ نال گھوڑے دیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے۔ گھوڑا تے کیوں بن دیو؟ فرماندے تو حیوان ہے، ادھر زینب دے وال کھلے ہوئے، بطول دیاں دھیاں دے برکے لتھے ہوئے، او نبیاں دی مرحبا۔ حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، میں صدقے، میں صدقے، میں صدقے۔ اس جوان نو پکڑو بھائی، اس جوان نو پکڑو، ادھا منہ زخمی ہو گیا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا۔ ٹھوکر آ لیا جیڑا حیوانات پردے کراندا ہی پتہ نہیں، بدماش جتیاں سمیت خیمے اچ کیویں آ گئے، بدماش نیزے لے کے کیویں آ گئے۔ میں صدقے بڑے حوصلے نال بھائی، کل والی رات اس رونے جس ہونے، اج علی دیاں دیاں دے برکے دا ماتم ہے، اج سیدہ دی چادر دا ماتم ہے، جتنا ہو سکے پرسا دے لینا۔ اج لاہور علی ملکہ شہزادی دے بھرا دا ماتم ہے۔ عباس اشل دیاں اکھاں بن کے خیمے چلے آئے، 120 مستوراں دا حلقہ ہے، فرمیلہ چڑھ گھوڑے تے 120 مزدوراں ملک اسلم جی ویکھ رہی ہیں۔ غازی کی میں چڑھ دے؟ تسی جان دیو جتنے جوانان بنی ہاشم نے سارے دا استاد عباس، جنگی فنون وچ، جنگی ضرب و حرب وچ غازی سارے دا استاد۔ گھوڑے دے قریب آیا ہے، گھوڑا سوار جدن گھوڑے تے چڑھ دے، گھوڑے دے کھبے پاسے آندا، غازی اشل واگا چ پکڑیا، اے ہتھ رکاب وچ رکھیا، ناظر یمیناً و شمالاً، 120 مستوراں دی غازی تے تاکے، غازی ایک واری سجے ویکھے ایک واری کھبے، آلیا دیئے بسم اللہ چڑھ، میں ویکھا بابا کیویں چڑھ دے آن۔ گھوڑے دی گردن نال عباس متھا لا کے دن، آلیا جو نوکر غریب ہو گیا، کیڑی غربت یاد آئی؟ فرمائے سارے آندہ میں استاد اگے گھوڑے دے نیڑے چڑھنا لائی، کدائی میرا شاگرد اکبر بھج پوندا، کدائی میرا شاگرد قاسم آلا، کدائی میرا شاگرد آن آلا، کدائی محمد میریا رکابہ پکڑ دے آنا۔ ممبر دی قسم غازی دا جملہ مکائے، کھپے پاسوں دو مہندی آلے ہاتھ بلند ہوئے، کبرا پیا دی آئی چاریا، آج بنری چڑھا بنائی ہے، کہ ہویا جو قاسم نہیں اودی بنری جو موجود۔ پکڑو نا، پکڑو نا، حوصلہ دیواؤ نا، حوصلہ دیواؤ نا۔ او میں صدقے ہوا، او میں صدقے ہوا۔ ایک منٹ میں اور کرا، ماحول سونا بنے جی میں خیمے اچ ماتم آئی تے علم عباس دا آیا ہے، میرا دلو خیمے علا ماحول بنے تے میں غازی دا علم منگاوا۔ فرمائے نامرشد دی نوکر مر ویسی، نیزے دی ٹیک نال علی دا شیر پتر گھوڑے دی زینت بنے، میری سینہ دی ایک باری گھوڑا ٹور، غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا، غازی دے گھوڑے دعا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا ہے۔ اگر تو شیعہ ماں دی جھولی چا کھولیے، اس جملے تے تیرا حق پر سے واسطے بلند ہوئے۔ ٹھوکر آلے آمین ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا تریا چکر پہ لینڈائی، خیمے دا لڑ ہٹے آئے، 4 سالان دی سکینہ بھج دی ہوئی آئے، نکے نکے ہاتھ بن کے دیئے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا، کیوں فرمایا تیرے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے، میرا بڑھڑا پیو 3 واری اٹھے آئے، 3 واری جھڑے آئے، رو رو کے پیادائی آلہ ان کا سارا ظاہری میرا اللہ ہون میں بڑھڑا ہو۔ آفرین آفرین آفرین، میں صدقے ہوما، میں صدقے ہوما۔ چاچا منت پہ کرنی ہے یا لہیا یا میدان ٹر جا، توڑے گھوڑے پہلا چکر لایا باہر، میرا بڑھڑا
دا پیو ہے اٹھنا تے وٹ جڑنا آدھا ہن میری کمر دا زور ٹوٹ گیا ہو نہیں سکتا آنکھیں چھوٹی معصومہ ام البنین دا پتر نہ منے گل معصومہ دی من کے بیٹھے بیٹھے شبیر دے میرے عباس مولا نے گھوڑے دا رخ بدلے ہے ایک خیمہ سمجھو علی دیاں دھیاں دا خیمہ ایتھو غازی دا گھوڑا اوتھے گیا ہے انہاں بہنا کنڈ ویکھیے جڑیاں غازی دے سہارے بدماشا چاہ گئیاں تسی ایئرپورٹ تے منظر ویکھی ہو سن بہن دا دل عجیب ہوندا پھر آنو سی آف کرن گئی ہے پتہ سال بعد آسی 2 سال بعد آسی پھر بھی رکت امیز مناظر ہوندے نے آخری ویلے پھر آوان مل دیاں روندیاں ہوندیاں مولا غازی میرا تیرے حوالے مولا غازی میرا تیرے حوالے جدے حوالے بہنا پھرا کر دیا نے آج انہاں دا عباس پیا بہن آئی ولنا کوئی نہ آئی 5ویں قدم تے غازی گیا فضا دیے گھوڑا رو یاسین مٹیاں تے جھڑ پیا عباس نگاہ کیتی ہے آلیا دے وال کھلے ہویا رو رو کے پیا دی آئی بہنی دا مان او سلامت رہیو منت مشیر تلائی والا او کال ملنے نے زیور آیا گادیا والے جیویں پاونے نہ سمجھ آئی والا لائیو میرے مولا دا علام عباس دا علام آوے میں ہکوین ہور کرا میری سینہ دی عباس تیرے بغیر کڑیاں پال ایسا تیرے بغیر میں بن پلان اٹھا تے بیل ایسا میں نے ہکے گل دا جواب دے کیویں بولنے دال او شرابیاں دے میں بول کے ویر نسائی وان او کیویں ٹرنے سوڑیاں آ گیا علم آ گیا جے توڑا دل ماتم تے ایک بین میں ہور کرا ایو علم دا در خیمے آیا ہے علی دی دھی دیوال کھلے یار رو رو کے پیا دیا میں کوئی نہیں سامنا توڑے پرکیاں دی ہو رہا یا حسین 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 یا حسین